الرحمن الرحیم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 تک 188 تک گزشتہ درس میں ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ آگے 189 آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یسألونک، اے محبوب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، نئے چاندوں کے بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال کہتے ہیں نئے چاند۔ تو لوگوں نے یہ پوچھا کہ یہ سوال کسی نے کیا کہ یہ چاند کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے، کہ پہلی رات کو بڑا باریک سا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، پھر دوسرے دن بڑا ہوتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے، 7 دن کے بعد آدھا ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، 14 دن کے بعد مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور 21-22 دن پہ جا کے پھر وہ آدھا رہ جاتا ہے، اور 28 پہ جا کے 27-28 کو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ اس جانب مشرق کی جانب نظر آتا ہے، پھر 1-2 دن بالکل غائب رہتا ہے، پھر اسی پہلی حالت پہ آ جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ سورج چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اس کی حقیقی وجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ باقی انسان کوشش کرتا رہتا ہے اور کوشش کر کے اپنی عقل کے مطابق اس کی وجوہات ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ کوئی حتمی بات نہیں ہوتی، کیونکہ بعد میں ہو سکتا ہے کوئی اور آدمی نئی تحقیق کرے تو وہ کسی اور نتیجے پر پہنچے، تو پھر کہا جائے گا بھی ٹھیک ہے، ان کے پاس جتنی معلومات تھیں اس کے حساب سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اب نئی معلومات آ گئی ہیں اس لیے وہ بات درست نہیں تھی، یہ درست تھی۔ یہ سائنس کی حقیقت ہے کہ سائنس کے نظریات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، نئی نئی تحقیقات ہوتی ہیں، کوئی نیا آدمی آتا ہے، اندر رجوع کرتا ہے، اس کو کوئی اور اس سے بہتر رزلٹ مل جاتا ہے، نتیجہ مل جاتا ہے، تو پہلی جو تحقیق ہے اس کو پھر رد کر دیا جاتا ہے، بھئی نہیں وہ صحیح نہیں تھی، ان کے پاس یہ معلومات نہیں تھیں، اب معلومات آ گئی ہیں۔ اب یہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا، اب تک جو سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے وہ یہ ہے کہ چاند خود روشن نہیں ہے۔ غالباً پہلے یہ کہتے تھے کہ سورج کی روشنی جو چاند پہ پڑتی ہے، زمین پہ پڑتی ہے، اس کا عکس چاند پہ پڑتا ہے، لیکن نہیں، اب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ڈائریکٹ سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے اور اسی سے چاند روشن ہوتا ہے۔ کیوں نہیں؟ کچھ ہے معلومات؟ تو چاند ہر وقت آدھا روشن ہوتا ہے، جس طرح آدھی زمین ہر وقت روشن ہوتی ہے، جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے آدھی زمین 50% وہ روشن ہوتی ہے، وہاں دن ہوتا ہے، اور جو دوسری جانب ہوتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے۔ جیسے جیسے جو جو حصہ سورج کے سامنے آتا جاتا ہے وہاں دن ہوتا جاتا ہے، اور جو اس سے دوسری جانب چلا جاتا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آدھا چاند ہر وقت روشن ہوتا ہے، جو حصہ اس کا سورج کی جانب ہے وہ روشن ہوتا ہے، لیکن ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ
ہمارے سامنے اس وقت چاند کا وہ حصہ ہوتا ہے جو روشن نہیں ہے. مثلا آخری 28-29 کو ہماری طرف چاند کا وہ حصہ ہوتا ہے جو بالکل تاریک ہوتا ہے. اس کو سائنسدانوں نے یوں کہا کہ اب جب ایک دفعہ تینوں بالکل سیدھے ایک لائن میں آ جاتے ہیں، ادھر سورج ہوتا ہے، یہاں زمین ہوتی ہے، یہاں چاند ہوتا ہے، اس وقت اس کو فل مون کہتے ہیں کہ یہاں سے سورج کی روشنی چاند پہ پڑ رہی ہے اور چاند کا وہ حصہ جو روشن ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ہے، تو پورا چاند نظر آ رہا ہے. جیسے جیسے وہ آگے ہوتا جاتا ہے تو ہماری طرف وہ حصہ آتا جاتا ہے جو اس کا روشن نہیں ہے، بالآخر بالکل وہ غائب ہو جاتا ہے. جس طرف یہ بھی یاد رکھیں کہ شروع کے دنوں میں وہ رائٹ سائڈ پہ، جس کو یہاں رختر کام کہتے ہیں، وہ روشن ہوتی ہے، اور پھر پورا ہونے کے بعد وہ حصہ تو تاریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. لنکر کام لیفٹ سائڈ جو اس کی روشن ہوتی ہے، اور بالکل آخر میں وہ لیفٹ سائڈ سے اتنا رہ جاتا ہے جتنا شروع میں وہ رائٹ سائڈ سے تھا. یہ ہے کہ جدھر سورج ہوتا ہے، شروع میں سورج چونکہ اس سے آگے پہلے غروب ہوا، اس طرف والا حصہ وہ اس کو روشن ہے، رائٹ سائڈ والا. پھر جیسے جیسے وہ بالکل سامنے آ گیا، اب پورا چاند روشن ہو گیا. اب اسی لیے ہمیشہ جو چاند گرہن ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب فل مون ہوتا ہے، کہ کبھی کبھی بالکل لائن میں آ جاتے ہیں. سورج اور چاند کے درمیان میں زمین آ جاتی ہے، اب سورج کی روشنی براہ راست چاند پہ نہیں پڑ رہی، وہ تاریک ہو گیا. اور سورج گرہن ہمیشہ اس وقت ہوگا جب نیو مون ہوتا ہے، کہ اس وقت زمین اور سورج کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے، تو چاند سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روکتا ہے. اب اس میں پھر یہ سوال ہوگا کہ اگر کائنات کو دیکھا جائے تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو کس طرح یہ چاند جو ہے وہ اس کی سورج کی ساری روشنی کو روک لیتا ہے زمین تک پہنچنے تک، یا زمین کس طرح روک لیتی ہے سورج کی روشنی کو چاند تک پہنچنے تک. تو پھر آگے یہی کہا جائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اب تک دنیا کو یہی معلوم ہوا ہے، آگے چل کے شاید کچھ اور چیز معلوم ہو جائے. بہرحال یہ چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں ایک جستجو رکھ دی کہ کائنات کی ان چیزوں کی حکمت کو معلوم کرے، وجہ معلوم کرے بھئی کیوں. اب کسی نے پوچھا جی چاند بڑھتا اور گھٹتا کیوں ہے، تو اس کا جواب دوسرے انداز میں دیا گیا. اس کی وجہ نہیں بتائی کہ کیوں گھٹتا بڑھتا بھی، بلکہ جو اس سے آگے نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ بتا دیے. کل محبوب فرما دو یا مواقیت، مواقیت میقات کی جمع ہے. میقات کا معنی ہوتا ہے نشانی، علامت. اب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہر طرف میقات ہے جہاں سے احرام باندھے بغیر حج و عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے، اس سے آگے کوئی احرام باندھے، اس کی جمع ہوگی مواقیت، نشانیاں، علامات. للناس، لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے اس میں دینی اور دنیاوی معاملات. والحج، اور حج کی نشانی ہے کہ یعنی اس کے ذریعے سے عبادات، حج، رمضان، عید اور باقی جو عبادات ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں. تو سوال تو اصل یہ تھا کہ یہ بڑھتا گھٹتا کیوں ہے، اس کی وجہ. اب اس کی اصل وجہ بیان نہیں فرمائی کہ اس کا ہمارے دینی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور محققین یہ کہتے ہیں کہ اس لیے بیان نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بھائی تم خود کوشش کرو، اس کی وجہ معلوم کرو، تمہارے لیے اس کو اوپن چھوڑ دیا گیا ہے، تم اس میں کوشش کرتے رہو، تحقیق کرو. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو اس عقل کو استعمال کرو، اس کی وجوہات معلوم کرو.
ہاں جو چیزیں ضروری ہیں وہ بتا دیا کہ یہ لوگوں کے اس کے ساتھ دینی دنیاوی معاملات وابستہ ہیں، حج کا معاملہ ہے، یہ بتا دیا۔ اب یہاں پوچھا تو تھا کہ کیوں گھٹتا بڑھتا اس کی یعنی حکمت، لیکن وہ نہیں بتائی بلکہ اس سے آگے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ بتا دیجیے کہ اس کا یعنی اس لیے ہے کہ تاکہ عبادات تم اس کے ساتھ ادا کرو۔ اب یہاں ایک بات حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے مہینے اور روزوں کے دن اور رات کے احکام بیان فرمائے۔ پچھلا جو رکوع ہے اس میں روزوں کی فرضیت بیان ہوئی اور پھر روزوں کے احکام جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ اسلام کے بہت سے احکام ہلال کے طلوع پر موقوف ہیں، چاند جو بیان نکلتا ہے اس پہ موقوف ہے۔ مثلا قربانی ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو، حج جو ہے اس کے یعنی 8 کو منا میں جاتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے وہ ہوتا ہے، باقی اس کے بعد پھر 10 11 12 کو عید الفطر یکم شوال کو ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ چاند نظر آئے تو شروع ہوتا ہے اور 29 کو چاند نظر آ جائے تو ختم، نہیں تو 30 پورے کر کے ختم۔ اسی طرح باقی بہت سی چیزیں ہیں، مثلا عدت وفات، کہ کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت مقرر کی گئی ہے، وہ چاند کے حساب سے، چاند چاہے وہ 29 کا ہو 30 کا ہو، جس تاریخ کو آدمی فوت ہوا ہے اس تاریخ سے لے کر 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے بعد اس میں 10 دن اور شام، مثلا 10 تاریخ ہے تو 20، 4 مہینے کے بعد 20 تاریخ کو عدت ختم ہو جائے گی۔ اور بھی چیزیں اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی، سال کے بعد زکوٰۃ ہے، اس میں بھی یہی قمری سال جو ہے وہ تو یہ جو ہے دینی معاملات چاند کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی کیفیت اور اس کی ماہیت کے متعلق سوال کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ چاند کبھی ایک باریک لکیر کی طرح نظر آتا ہے، کبھی موٹی لکیر کی طرح، کبھی آدھا، کبھی پورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس میں تمہارے دین اور دنیا کے کاموں اور خصوصاً حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں، اور اس جواب سے اس امر پر متنبع کیا گیا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے تمہارے دینی اور دنیاوی کاموں کی جو غرض متعلق ہوتی ہے تمہیں صرف اس سے سروکار رکھنا چاہیے۔ باقی رہا چاند کا کبھی آدھا اور کبھی پورا نظر آنا، اس کا تعلق علم حیات، علم نجوم اور علم الافلاق سے ہے، اور نبی کا منصب احکام شرعیہ بیان کرنا ہے، علم توقید کے احکام بیان کرنا نبی کا منصب نہیں۔ یعنی ایک یہ ہے کہ تمہیں اس سے غرض نہیں ہے، تمہارا کام جو ہے وہ دینی معاملات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی اور رسول بن کے تشریف لائے ہیں، آپ کا کام دینی جو ہے کام معاملات ان کو واضح کرنا ہے، تو وہ جو تمہاری اس چیز سے متعلقہ ہے وہ تو بیان کر دیا گیا۔ باقی جس کا تعلق علم حیات، علم نجوم، علم افلاق، سائنس سے ہے، اس چیز کو بیان نہیں کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کے تشریف لائے، حضور سائنسدان یا منجم نہیں ہے کہ نہ حیات دان ہے کہ ان چیزوں کو آپ بیان فرمائیں۔ یہ ایک نقطہ نظر۔ دوسرا نقطہ نظر جو پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا کہ اپنی عقل کو استعمال کریں، بھائی ٹھیک ہے تم اس کو عقل کو استعمال کرو، اس کی وجوہات معلوم کرو، جن چیزوں کا تعلق تمہارے دین سے ہے اس کو ہم بتا دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان یا منجم یا حیات دان بن کے نہیں بلکہ نبی اور رسول بن کے تشریف لائے۔ قرآن پاک یہ دین کی مذہب کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب نہیں، لیکن قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس کی جو حقیقتیں بیان فرما دی ہیں، دنیا چاہے جتنا مرضی ہے دوڑ لے،
گھوم پھر کے بالآخر وہیں پہ آئے گی کہ ہاں حق یہی ہے جو اللہ رسول نے فرما دیا ہے، چاہے پہلے اس کو غلط کہتے رہیں، نہیں یہ نہیں، یہ دیکھیں یہ نتیجہ نکلتا ہے، ہماری تحقیق کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے، تو بالآخر وہ آج نہیں تو کل بالآخر سائنس اسی پہ آ جائے گی جو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں، بخاری شریف، مسلم، تمام کتابوں کے اندر حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 40 دن تک وہ نطفہ کی صورت میں رہتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کو، اور پھر حدیث پاک میں اس کی وضاحت بیان فرمائی کہ خلقکم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ، تو پہلے 40 دن نطفہ کی صورت میں، پھر 40 دن وہ علقہ جمے ہوئے خون کی صورت میں، پھر 40 دن مضغہ ایک گوشت کے لوٹھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر 4 مہینے ہی ہو جاتے ہیں، 40 120 دن۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، تو وہ اس کی عمر، اس کا رزق لکھتا ہے، اور یہ لکھتا ہے کہ یہ سعادت مند ہوگا کہ شقی یا سعید، بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا۔ اب 120 دن کے بعد حضور نے فرمایا کہ 4 مہینے کے بعد فرشتہ آتا ہے، لکھتا ہے، اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ آج سائنس جو ہے وہ تحقیق کر کے اس جگہ پہنچی ہے کہ 4 مہینے کے بعد بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب الٹرا ساؤنڈ کے لیے اور یہ ساری چیزیں معلوم کی جاتی ہیں کہ 4 مہینے تک تو وہ حرکت نہیں کرتا ہے، 4 مہینے کے بعد بچہ وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر بیان فرما دی تھی۔ تو سائنس کی جو حقیقتیں اگر قرآن حدیث میں بیان ہوئی ہیں تو دنیا جتنی بھی گھوم لے وہیں پہ آئے گی، لیکن بہرحال عموماً اس سے بحث نہیں کی گئی ہے، جو دینی معاملات ہیں ان سے بحث کی گئی ہے، تو جو متعلقہ چیز تھی اس کو بیان کیا۔ یہاں ایک اور بڑی اہم چیز حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تاہم اس سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ قمری تقویم اسلامی ہے اور شمسی تقویم غیر اسلامی ہے۔ ہمارے یہاں بعض بزرگ بڑا زور دیتے ہیں اور بڑی شدت اور سختی فرماتے ہیں کہ انگریزی کی تاریخ استعمال نہ کرو، چاند کی اسلامی، اس کو اسلامی، اور سورج کی تاریخ جو ہے اس کو غیر اسلامی کہا جاتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اب یہ جو تاریخ چلتی ہے جنوری، فروری، مارچ، اس کا یہ سورج کے حساب سے ہے، اور محرم، صفر، ربیع الاول یہ چاند کے اعتبار سے ہے، اس کو اردو میں قمری تقویم کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے سورج سے شمسی، سورج کو شمس کہتے ہیں، تو یہ شمسی تقویم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ قمری تقویم اسلامی ہے اور شمسی تقویم غیر اسلامی ہے، یہ سمجھنا فرماتے ہیں غلط ہے۔ چاند اور سورج دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور دونوں کی گردش بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہے، کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جس سسٹم کا، نظام کا پابند بنایا اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ تو سورج کو یہ ہے حق پہنچتا ہے اس میں، یعنی یہ طاقت ہے کہ وہ چاند کو جا کے پکڑ لے، اور نہ رات ہی دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نظام بنایا اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ بعض عبادات چاند کی گردش کے حساب سے ہیں، جیسے حج، رمضان، عیدین، اور بعض عبادات سورج کی گردش کے حساب سے ہیں، جیسے ہر روز کی 5 نمازیں۔ اب یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ سورج کے ساتھ ہیں، کہ سورج نکلنے سے پہلے جب صبح کی روشنی نمودار ہو جائے تو فجر کا وقت، جیسے ہی سورج نکلا فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ اسی طرح جب دوپہر بالکل اپنی بلندی پہ سورج آ گیا تو زوال کا ٹائم، جیسے ہی وہ مائل بہ طلوع یعنی مائل بہ غروب ہوا، نیچے کی طرف جانا شروع ہوا، زور کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اب پھر آگے عصر کا ٹائم، یعنی سورج اور نیچے جاتا ہے تو
سایہ 1 مثل یا 2 مثل ہوتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جب سورج ڈوب گیا مغرب کا وقت ہو گیا. جب اس کی روشنی بالکل ختم ہو گئی, اندھیرا چھا گیا, عشاء کا وقت ہو گیا, تو یہ سورج کے ساتھ نمازوں کا تعلق ہے. تو دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. لیکن عرب کے اندر چونکہ پہلے بھی چاند کے ساتھ معاملات ہوتے تھے, اور اسلام نے بھی اسی چیز کو برقرار رکھا کہ عبادات جو ہیں اکثر ان کو چاند کے ساتھ ہی متعلق رکھا کہ چاند نکلے گا, رمضان شریف شروع ہوگا, اور اس مہینے کے مکمل ہونے پر 29 کو چاند نظر آ گیا تو اگلے دن عید نہیں نظر آیا تو 30 روزے پورے کر کے اگلے دن عید. اسی طرح جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا تو اس کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ ہوگا, 10 کو باقی 10 کو قربانی, 10 11 12 کو قربانی ہوگی. اسی طرح 15 شعبان المعظم یعنی 14 کی جو رات آئے گی وہ عبادت کی رات ہے. تو یہ تمام معاملات اور باقی بہت سے معاملات چاند سے متعلق ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ یہ اسلامی اور دوسری غیر اسلامی ہے, یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ, ہم نے دن اور رات کو 2 نشانیاں بنایا ہے. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً, رات کی نشانی کو مٹایا یعنی اس کو تاریک کیا اور دن کو روشن کر دیا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ, تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی دن کے وقت کام کاج, محنت مزدوری, کاروبار سب کچھ کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ, اور دنوں اور حساب کی گنتی کو شمار کرو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمسی تقویم کو بھی برسوں کی گنتی اور حساب مقرر کیا کہ سورج نکلنے سے دن شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے سے رات ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ بہت سے معاملات اور خاص طور پر آج کی دنیا میں, دنیا کے بہت بڑے حصے میں شمسی کیلنڈر ہی رائج ہے اور اسی کے حساب سے معاملات چلتے ہیں. تو دونوں درست ہیں. اسلام کی بہت سی عبادات کا چاند کے ساتھ ہے, قمری تقویم سے ہے, لیکن بعض معاملات کا شمسی کے ساتھ بھی. اور ایک اور بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات لوگوں نے کچھ چیزوں کے سوال کیے تو کسی حکمت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا رخ موڑ کے جو سوال کرنے والا چاہتا تھا وہ جواب نہیں دیا, بلکہ اس کی متعلقہ چیز کوئی بیان فرمائی. مثلا ایک سے ابھی آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کب آئے گی, یہ تو بتاؤ ما اعددت لہا, تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے. اب سوال تو ان کا یہ تھا نا کہ قیامت کب آئے گی, بتانا چاہیے تھا بھئی اتنے ہزار اتنے 100 سال کے بعد قیامت آئے گی. لیکن حضور نے ان کے سوال کا رخ موڑ دیا, ان کے اوپر سوال کر دیا کہ یہ بتاؤ بھئی قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. یعنی بعض اوقات آدمی کسی چیز کا جواب نہیں دینا چاہتا تو آگے سے اس پہ سوال کرتا ہے. تو حضور نے ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ان پہ سوال کیا بھئی یہ بتاؤ تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو, تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, عاجزی اور انکساری کے طور پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت نمازیں تو نہیں پڑھی ہیں, بہت روزے تو نہیں رکھی. مطلب یہ ہے کہ کوئی نفلی روزے نمازیں بہت زیادہ نہیں کی ہیں. یعنی یہ عاجزی اور انکساری ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ مطلب نہیں تھا کہ فرض نمازیں یا فرض روزوں میں کوئی کوتاہی کی ہے. یہ تصور اس وقت کوئی نہیں تھا کہ کوئی فرض نماز یا فرض روزے میں بھی کوتاہی کرے گا. مقصد ان کا یہ تھا کہ نفلی نمازیں اور نفلی روزے وغیرہ بہت نے کیے ہیں. لیکن ہاں یہ بات ہے انی احب اللہ و رسولہ, اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ انکا
مع من احببت، خوش ہو جا کہ تیرا حشر پھر ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے، یعنی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اس بات سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی جتنی کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی، کہ حضور نے فرمایا کہ جس سے تو محبت کرے گا تو اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں، اور بطور عاجزی کے فرمایا کہ بے شک ہمارے اعمال ان جیسے نہیں ہیں لیکن محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے گا۔ تو بہرحال اب یہاں بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قیامت کے علم نہیں تھا کہ کب آئے گی، اس لیے حضور نے ان کا جواب نہیں دیا، بلکہ ان سے یہ پوچھا کہ تم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ وجہ نہیں ہے، حضور نے قیامت کی علامات بیان فرمائی، اور علامات قیامت میں حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ 10 محرم کا دن ہوگا، یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم اور 10 محرم کو جمعہ ہوگا، اور جمعہ کی آخری ساعت ہوگی، یعنی شام کا وقت جو ہے عصر کے بعد۔ ساری چیزیں بیان فرما دی، اب ایک باقی چیز رہ گئی کہ فلاں سن ہوگا، یہ بھی اگر بیان فرما دیتے تو آج حساب لگا کے ہم دیکھ لیتے کہ سال رہتا ہے، 10 سال رہتے ہیں، 100 سال رہتے ہیں، 1000 سال رہتے ہیں، 10,000 سال رہتے ہیں، کتنا رہتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا۔ اور وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو۔ تو آگے فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، کہ قیامت نہیں آئے گی مگر اچانک۔ اب اگر سن بتا دیا جاتا تو پھر اچانک نہ رہتی۔ اب اگر 10 محرم کو جمعہ کا دن ہو تو ممکن تو ہے لیکن کنفرم نہیں ہے۔ اگر کبھی 10 محرم کو اکثر آتا ہی ہے، 10 محرم کو جمعہ کا دن ہوتا ہے، لیکن اب ممکن تو ہے کہ ہو جائے لیکن کنفرم نہیں ہے۔ تو حضور نے اس لیے نہیں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی اچانک، اور اگر سن بتا دیا جاتا تو پھر وہ نہ رہتی، قرآن پاک کی وہ بات غلط ہو جاتی، تو وہ نہیں۔ حضور قرآن پاک کے مصدق تصدیق کرنے والے ہیں، قرآن پاک کی تکذیب کرنے والے نہیں۔ ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کل چیز کا ما کان و ما یکون، جو علم ممکن تھا وہ عطا فرما دیا، اور اس میں یہ قیامت کا علم بھی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات ہی ختم کر دی، فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑا غیب الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروا دیا، تو اب کوئی اور غیب کیسے رہ سکتا ہے؟ دوبارہ اس سے بعد لوگ یہ یعنی رزلٹ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضور کو چونکہ قیامت کا علم نہیں دیا گیا تھا، اس لیے حضور نے وہ نہیں بلکہ ان سے سوال کیا۔ تو اب اگر وہاں یہ سوال ہو سکتا ہے تو پھر یہاں بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ پتہ نہیں تھا کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرماتا، حالانکہ جو انہوں نے پوچھا تھا وہ نہیں بلکہ جو اس سے متعلقہ دینی احکام تھے ان کو بیان کیا کہ یہ تمہارے دینی دنیاوی فائدوں کے لیے۔ تو اس میں حکمت تھی کہ بعض لوگوں نے تو کہا کہ کیونکہ تمہارا اس سے تعلق نہیں ہے اس لیے اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ منجموں کا، حیات دانوں کا، سائنسدانوں کا کام ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے تمہیں عقل دی ہے، تم کوشش کرو خود اس کی وجہ ڈھونڈو، جو دینی معاملات ہیں ان کی تو ہم تمہاری رہنمائی کر دیتے ہیں کہ اس لیے جو اس کی دنیاوی وجہ ہے اس کو تم خود ڈھونڈتے رہو۔ آگے دوسری چیز اسی آیت میں وہ بھی بڑی اہم ہے، فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ
بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ اس کے بارے میں دو طرح کی روایات۔ ایک روایت یہ ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ وہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے اوس و خزرج دونوں قبیلے وہ مشرک تھے، بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہودیوں کے بھی قبیلے رہتے تھے۔ تو یہ جو مین وہاں کے باشندے تھے اوس و خزرج دو قبیلے، یہ مشرک تھے، بت پرست تھے۔ لیکن عرب کے لوگ شروع سے بیت اللہ شریف کا حج کرتے تھے، سب لوگ مشرکین سارے حج کرتے تھے، بہرحال ان کا اپنا طریقہ تھا، لیکن حج سب کرتے تھے۔ تو یہ جب حج کے لیے جاتے تو واپس آ کے پھر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کی پچھلی جانب سے وہ داخل ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، گھر کے پچھلی جانب سے گھر میں داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے۔ دوسری حدیث جو بخاری شریف کے اندر ہے، اور عموماً اس آیت کا شان نزول بتایا جاتا ہے کہ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کوئی آدمی ایک مرتبہ احرام باندھ لیتا اور پھر اس کو گھر کے اندر داخل ہونے کی ضرورت، مثلا چلا ہے حج کے لیے احرام باندھ لیا ہے، پھر کوئی چیز یاد آ گئی، گھر میں جانے کی ضرورت پڑ گئی، تو اب یہ سمجھتے تھے کہ اب دروازے سے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ نظریہ تھا، اور سب لوگ اس پہ بڑے سختی کے ساتھ پابند تھے۔ اب احرام باندھ لیا ہے، اب دروازے سے گھر کے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے، مجبوری ہے، گھر جانا بھی کیا ہے، اب ایسے کرو پیچھے سے دیوار توڑو اور دیوار توڑ کے گھر کے اندر داخل ہو۔ یعنی یہ چیز وہاں پہ مشہور تھی اور بڑی سختی کے ساتھ لوگ اس پہ پابندی بھی کرتے تھے۔ بعض چیزیں جو ہیں ویسے ہی مشہور ہو جاتی ہیں، اور لوگ یعنی جب برس ہا برس یا نسل در نسل ان کو ایسے ہی دیکھتے رہتے ہیں، اسے ہی سنتے رہتے ہیں، تو ان کو پھر اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اس کے دائیں بائیں کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا یہاں ایک بات شروع میں جب ہم آئے تو مشہور ہوتی تھی کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا تو جب تک اس کو دفنا نہ لیں اس وقت تک اس کے لیے فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، دعا نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، زندہ آدمی کی مغفرت کے لیے، جیسے کل بھی آپ نے سنا نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی، سب سے پہلے اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، تو اپنی بخشش کے لیے یا کسی بھی زندہ انسان کی بخشش کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو فوت ہو جائے وہ زیادہ دعا کا مستحق ہے، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جنازہ ہو۔ لیکن چونکہ یہ چیزیں کسی وجہ سے مشہور تھیں اور لوگ بڑی سختی اس پہ کرتے تھے کہ جب کہیں لوگ بیٹھے ہوئے تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں جنازہ ہو گیا، نہیں ہوا، نہیں پھر نہیں۔ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اور بات ہمارے علاقے میں خاص طور پر مشہور تھی، کیونکہ میں وہاں بچپن سے ہی چلا گیا تھا تو مجھے اس کا علم نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ علم ہوا کہ وہاں یہ کہا جاتا تھا کہ جی جنازہ پڑھنے کے بعد چارپائی کو کندھے پہ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ لوگوں کو اس طرح ازبت تھی کہ یعنی ہر آدمی اس کا معتقد تھا کہ گویا قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا، میں یہاں سے پاکستان گیا تو وہاں ایک میت ہوئی، میرے والد صاحب کی طرح انہوں نے جنازہ پڑھایا، تو اب وہ چونکہ یہ گندم کا موسم تھا تو قبرستان ان کا وہ دور تھا، کھلی جگہ پہ جنازہ پڑھا۔ اب وہ لوگ اسی روٹین کے بعد ایسے انہوں نے نیچے سے ہاتھوں پہ چارپائی اٹھائی اور کافی دور تھا، وہ چل پڑے پیچھے پیچھے، میرے ابا جی وہ چل رہے تھے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی بھائی کندھے پہ اٹھا لو۔ اب جب انہوں نے کہا تو پھر وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، سب نے کندھے پہ اٹھا لی، لیکن چہ میں گوئیاں شروع ہو گئی ادھر ادھر، بھائی یہ کیوں، جنازے کے بعد تو چارپائی کندھے پہ اٹھانا جائز ہی نہیں ہے، تو یہ شاہ صاحب نے کیوں کہا ہے اور کیوں ایسے ہوا ہے۔ تو میرا اپنا عزیز لے کے پکڑ کے مجھے ادھر چلا گیا اور کہنے لگا جی مسئلہ تو یہ ہے کہ
جنازے کے بعد چارپائی کندھے پہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ بزرگوں نے کیوں کہا ہے اور کیوں ایسے ہوا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں نے تو اتنا سا پڑھا سنا ہے, میں نے تو کبھی یہ مسئلہ نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے, آج آپ سے سن رہا ہوں. کہتے نہیں جی یہاں آ رہا آدمی تو سب کہتے ہیں ہاں جی مسئلہ تو یہ ایک بات ویسے میں نے خواہ مخواہ مشہور ہوگی, اور لوگوں نے چونکہ نسل در نسل وہ کوئی اس پہ اختلاف کرنے والا نہیں تھا, تو اس طرح اس کو مطلب ہے سمجھ لیا جاتا کہ گویا ضروری ہے. تو اب یہ بات بھی ان میں اسی طرح پختہ تھی کہ جب احرام باندھ لیا تو اب اس کے بعد اگر گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑ گئی تو دروازے سے داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے. زیادہ ہی مجبوری ہے تو پھر پیچھے سے دیوار توڑو اور گھر کے اندر داخل ہو. جیسے عرب کے اندر یہ بھی مشہور تھا کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا افجر الفجور, سب سے بڑا گناہ ہے. یہ عرب میں دور جاہلیت میں مشہور تھا کہ حج کے ایام یعنی شوال, ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن یہ اشہر الحج ہیں, حج کے مہینے, تو ان مہینوں میں یہ 60 اور 70 یا یعنی 68 بھی ہو سکتے ہیں, 59 بھی ہو سکتے ہیں اور 70 بھی ہو سکتے ہیں, ان دنوں میں عمرہ کرنا افجر الفجور سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی یہ لوگوں کا خیال تھا, اور یہ بھی ویسے ہی مطلب ہے مشہور ہوا تھا, کوئی شرعی اس کی حیثیت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا. تو یہ چیز ان میں مشہور تھی کہ احرام باندھنے کے بعد اگر گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑے تو پھر دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے, پیچھے سے توڑ کے تو وہ داخل ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھائی نہیں, وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا, یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پیچھے سے یعنی پچھلی دیوار توڑ کے گھر کے اندر داخل ہو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, نیکی تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, اللہ رسول کے احکام پہ چلو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, داخل ہو گھروں میں ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تمہیں کامیابی ملے. تو اب ایک رسم جو انہوں نے خواہ مخواہ بنائی ہوئی تھی, رسم بھی نہیں بلکہ ایک مسئلہ جس پہ بڑا ان کو یقین کامل تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی. بھائی اس شرعی وجہ نہیں ہے, جو بھی چیز ناجائز اور حرام ہوگی وہ اللہ رسول کے حکم سے ہوگی, اور جو بھی چیز اللہ رسول نے حرام فرمائی ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی وجہ ہے. تو یہ چیز لوگوں میں خواہ مخواہ اپنے طور پر مشہور ہو گئی اور وہ اس پہ پختہ ہو گئے, تو اس کی اصلاح فرما دی کہ نہیں یہ بات نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر منع فرمائے گا تو تب منع ہوگا, جب تک اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو منع نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ منع فرمائے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت کوئی وجہ ہوگی, چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو. تو بہرحال اس کی اصلاح فرمائی گئی. اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے. حضرت علامہ غلام مسعود صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ اپنی عقل سے عبادت کے طور طریقے وضع کرنا جائز نہیں. اپنی عقل سے لوگ اپنی عقل سے عبادت کے طریقے وضع کر لیتے ہیں, پھر اس کی تائید میں دلائل شرعیہ تلاش کرتے ہیں, اور جو ان کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت نہ کریں ان کو لعنت ملامت کرتے ہیں. جس کی 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کی. اس کا نام احداث فی الدین ہے, یعنی دین میں اپنے طرف سے کوئی طریقہ عبادت کا ڈھونڈ لینا, اور بدعت سیئہ ہے, یعنی یہ بدعت کہتے ہیں کوئی نئی چیز, اور بدعت سیئہ ایسی بدعت جو بری ہو. عبادت صرف اسی طریقے سے کرنی چاہیے جس طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے, اور جس طرح سے آپ نے ہدایت دی ہے اور جماعت صحابہ کا اس پر عمل رہا.
اب بدعت سیئہ یعنی وہ بدعت، وہ نیا کام جو دین کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، اللہ رسول کے خلاف ہو۔ اللہ رسول نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا، فرض وہ چیز ہے جو اللہ رسول نے حکم دیا۔ تو اب اگر اللہ رسول نے حکم نہیں دیا تو کوئی آدمی اپنے طور پر کہے بھائی واجب یہ چیز ضروری ہے کرنا، تو یہ مداخلت فی الدین ہے، احداث فی الدین ہے کہ اللہ رسول نے کوئی چیز واجب فرض نہیں کی ہے، لازم نہیں کیا، کوئی آدمی اپنے طور پر کہے کہ یہ چیز ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے کوئی چیز کسی سے منع نہیں فرمایا، جس کا صراحتاً یعنی قطعی طور پر منع ہونا معلوم ہو اس کو حرام کہتے ہیں، اور جس کا ظنی ہو اس کو حرام مکروہ تحریمی کہیں گے۔ اگر اللہ رسول نے کسی چیز سے منع نہیں کیا تو کوئی آدمی خود اٹھ کر کہے بھی فلاں چیز منع ہے، فلاں چیز حرام ہے، یہ بھی احداث فی الدین اور مداخلت فی الدین ہے۔ فرض واجب وہ چیز ہے جس کو اللہ رسول نے لازم کیا ہے، اسی طرح مکروہ تحریمی اور حرام وہ چیز ہے جس کو اللہ رسول نے منع کیا ہے۔ تو جس طرح کسی چیز کو اپنے طور پر لازم اور واجب سمجھنا وہ منع ہے اور مداخلت فی الدین ہے، اسی طرح کسی چیز کو خود اپنے طور پر حرام قرار دینا، ناجائز قرار دینا، یہ بھی مداخلت فی الدین ہے۔ اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، مثلا عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، 11ویں شریف کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو اب اگر تو کوئی کہے بھائی جس طریقے سے میں میلاد کرتا ہوں اس طریقے سے فرض ہے، مثلا ہم یہاں جلوس نکالتے ہیں میلاد شریف کے موقع پہ، اگر تو کوئی کہے بھائی میلاد شریف کے موقع پہ جلوس نکالنا فرض ہے، واجب ہے، یہ مداخلت فی الدین ہوگی۔ اللہ رسول نے واجب نہیں کیا، ہم اپنے طور پر واجب کہیں۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول شریف یا میلاد شریف کے موقع پہ جلوس نکالو گے، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ تو اب اگر میں کہوں کہ یہ چیز ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، تو یہ مداخلت فی الدین ہے۔ میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں جو اللہ رسول کا منصب ہے، تو میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو اپنے طور پر فرض یا واجب کہوں۔ لیکن اسی طرح اب اگر ہم ربیع الاول شریف میں جلوس نکالتے ہیں تو کوئی کہتا ہے حرام ہے، تو یہ بھی مداخلت فی الدین ہے۔ اس کو بتانا پڑے گا کہ قرآن پاک کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ربیع الاول شریف کا جلوس حرام ہے، یا کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جلوس نکالے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جس طرح اس کو فرض واجب کہنا مداخلت فی الدین ہے، اسی طرح اس کو حرام کہنا بھی مداخلت فی الدین ہے۔ فرض واجب وہ چیز ہے جو اللہ رسول نے فرض کی ہے، واجب کی ہے، لازم کی ہے، اور حرام وہ چیز ہے جو اللہ رسول نے حرام کی ہے۔ اسی طرح 11ویں شریف کے متعلق بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ کہاں لکھی ہوئی بھی 11ویں۔ اب اگر کوئی کہے بھائی 11ویں کا ختم کرانا فرض ہے یا واجب ہے، تو یہ مداخلت فی الدین ہے۔ وہ آدمی اللہ رسول کا منصب جو ہے وہ خود اپنے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ واجب ہے یا فرض ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کہے کہ یہ حرام ہے تو یہ بھی مداخلت فی الدین ہے کہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ قرآن و حدیث سے اس کی حرمت بیان کرے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اب میلاد شریف کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی جلوس یا جلسہ کوئی ضروری نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے جائز ایک عمل ہے جس سے اللہ رسول نے منع نہیں کیا ہے۔ اسی طرح اصال ثواب کی محفل، چاہے اس کا نام 11ویں ہو، تیجا ہو، 7واں ہو، 10واں ہو، سالانہ ہو، کوئی بھی ہو، اصل ان کی یہ ہے کہ اصال ثواب ہے، نام ان کو کوئی دے دیا جائے۔ اصل یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مردوں کے لیے تم اصال ثواب کرو، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے اصال ثواب کرو، اب نام اس کا کوئی بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ خوشی منانا یہ محبت کی نشانی ہے، اور اس کی اصل بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے،
تو کسی نے کہا کہ حضور آپ یہ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا یوم فیہ ولدت، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا۔ تو اب گویا ہم تو سال کے بعد میلاد مناتے ہیں، حضور ہر ہفتے اپنا میلاد مناتے تھے، ہر ہفتے۔ تو اب چونکہ اس کی اصل موجود ہے اور فرض واجب کوئی کہتا نہیں ہے، جائز کہتا ہے، تو اگر کوئی حرام کہے گا تو اس کے ذمہ حرمت کی دلیل بیان کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ ایک جائز کام ہے، حضور کی محبت کی نشانی ہے۔ اس کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ ہمارے ایک دوست سے محترم بزرگ ڈاکٹر صاحب تھے، وہ تو ان کا کیا کام تھا، یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک وہ سب کو مفت دوائی دیتے تھے۔ اب وہ اس طرح میلاد مناتے تھے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اب کوئی کہ بھائی کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یکم سے 12 تک مفت دوائی نہیں، حضور کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے، طریقہ ان کا اپنا ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ منع وہ چیز ہے، بدعت سیئہ وہ چیز ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، جس سے سنت کی خلاف ورزی ہو، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ہو، وہ چیز۔ ورنہ بدعت اس کی علماء نے 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ بعض اوقات کوئی نیا کام ضروری بھی ہوتا ہے، اکثر طور پر مباح ہوتا ہے، اور اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو پھر اس کو بدعت سیئہ کہا جائے گا، جو ناجائز ہوگا، کہ چونکہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جائز کی دلیل دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں نماز تراویح اکیلے پڑھا جاتا تھا۔ 3 دن تک حضور نے نماز تراویح باجماعت پڑھی، اور وہ بھی ایسے کہ حضور تشریف لائے، نماز پڑھی، خود صحابہ کرام ان کو ترغیب نہیں دی، حکم نہیں دیا، خود ہی آئے، پیچھے کھڑے ہو گئے اور جماعت ہو گئی۔ دوسرے دن اور لوگ آ گئے جن جن کو معلوم ہوا، تیسرے دن اور لوگ آ گئے جن جن کو معلوم ہوتا گیا، چوتھے دن مسجد باقی، لیکن حضور تشریف نہیں لائے، اپنے گھر میں نماز تراویح ادا کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو ساری رات انتظار کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ تمہارے اس شوق کو دیکھ کے کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، تو پھر جو ترک کریں گے وہ گناہ گار ہوں گے، اس لیے حضور تشریف نہیں لائے۔ اب حضرت صدیق اکبر کے زمانہ میں بھی یہی روٹین چلتی تھی کہ لوگ اکیلے پڑھتے تھے، یا چند مل کے پڑھ لیتے۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا، پھر بھی ایسے ہی شروع میں۔ بعد میں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور چونکہ وہ اب ریزن تو ختم ہو گئی کہ فرضیت فرض ہو جائے گا، شریعت تو مکمل ہو چکی، حضور کے وصال کے بعد اب کسی چیز کا جو فرض نہیں ہے اس کا فرض ہونا، یا جو منع ہے اس کا جائز ہونا تو درست نہیں، ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے صحابہ کرام کو مشورہ کر کے یہ کہا بھائی سب لوگ ایک امام کے پیچھے باجماعت نماز تراویح ادا کیا کریں۔ حضرت ابی بن کعب کو کہا بھائی تم ان کو نماز تراویح پڑھایا کرو۔ اب ایک دن حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، دیکھا صحابہ کرام نماز تراویح پڑھ رہے ہیں ایک امام کے پیچھے، تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی ہے تو نیا کام کہ اس طرح باجماعت پورا مہینہ نماز تراویح پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں ہوا، اب شروع ہوا ہے۔ پورا مہینہ نماز تراویح پڑھنا، باجماعت پڑھنا، پڑھتے تو پہلے بھی ہوں گے لیکن اکیلے پڑھتے تھے، باجماعت نہیں۔ کس طرح باجماعت پڑھنا، یہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بدعت بری نہیں ہے، ہر نیا کام برا نہیں ہے، برا وہ ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہو۔ اب حضور کی ولادت کی خوشی منانا یہ چونکہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اللہ رسول نے منع نہیں کیا ہے، تو اس لیے بلکہ احادیث کو دیکھیے کہ جس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملے اس وقت خوشی منانا، یہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے، آپ کے حواریوں نے، آپ کے ماننے والوں نے، آپ کے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دسترخوان اتارے جس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی دیکھو، کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین نہیں ہے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر مومن ہو۔ انہوں نے کہا مومن تو ہم ہیں، اللہ پر کامل یقین ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اور مطمئن ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے مائدہ اتار، دسترخوان اتار جس پہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے اگلوں پچھلوں سب کے لیے عید کا دن ہو جائے گا۔ یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملے وہ عید کا دن ہے، وہ خوشی کا دن ہے۔ تو یعنی جس دن اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے وہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ہی کوئی نہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور کی تشریف آوری ہے۔ تو اگر حضور کی آمد پہ خوشی منائی جائے تو قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے وہ درست اور جائز ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے کہا بھائی تم پہ ایک آیت اتری ہے، اگر ہم پہ اترتی تو ہم اس کو عید مناتے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کامل کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری کتاب ہے قرآن، اس کے بعد کوئی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں کی جائے گی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں یہ کس موقع پہ نازل ہوئی تھی، کس دن نازل ہوئی تھی، یعنی وہ یوم عرفہ تھا اور میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی۔ یعنی تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہمارے لیے وہ ڈبل عید کا دن ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، یوم عرفہ بھی ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اس نے ایک عید کی بات کی۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا ہمارے لیے دو عیدوں کا دن ہے، جمعہ بھی عید ہے اور عرفات کا دن یہ بھی یعنی ہمارے لیے عبادت کا دن ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملی تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور خوشی منانا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ملے تو پھر تم خوشی مناؤ اور باقی نعمتوں پہ خوشی، اور جب اللہ کا محبوب جس دن آیا اس دن جشن مناؤ۔ یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے طور پر کسی چیز کو فرض یا واجب قرار دے دینا یہ مداخلت فی الدین ہے۔ اسی طرح اپنے طور پر کسی چیز کو حرام اور ناجائز قرار دینا یہ بھی مداخلت فی الدین ہے۔ فرض یا واجب وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اور حرام اور ناجائز بھی وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ میلاد فرض ہے یا واجب ہے، 11ویں فرض ہے یا واجب ہے، تو یہ مداخلت فی الدین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرض واجب نہیں قرار دی ہے، لیکن اگر کوئی حرام یا ناجائز کہے گا تو یہ بھی مداخلت فی الدین ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام اور ناجائز قرار نہیں دیا ہے۔ باقی اس کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو ہم قرآن و حدیث پر پیش کریں گے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کی روح سے یعنی منع ہوں گی تو ان کو منع کہا جائے گا، اور اگر جائز ہوں گی تو ان کو جائز کہا جائے گا۔ تو یہ یعنی ان کے اندر یہ طریقہ چلا آ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے طور پر وہ چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں اس کو منع کر دی۔ اسی طرح دیکھیے قرآن پاک میں اور بھی بہت سی جو غلط رسمیں وہاں پہ موجود تھیں ان کو منع کیا گیا۔ مثلا عرب کے اندر یہ ہوتا تھا بعض جانوروں کو وہ چھوڑ دیتے تھے اور ان کو یعنی سواری کے لیے استعمال کرنا یا ان پہ وزن ڈالنا اس کو ناجائز کہتے تھے، ان کو چھوڑ دیتے تھے، کوئی ان کو
منع نہیں کرتا تھا، چاہے کسی کا وہ فصل کھائیں، کسی کے درخت کھائیں، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ یعنی ان کے مختلف انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، کسی کو بحیرہ کہتے تھے، کسی کو صاحبہ کہتے تھے، کسی کو وسیلہ کہتے تھے، کسی کو حام کہتے تھے، وسیلہ صاد کے ساتھ۔ تو وہ جو اپنے طور پر انہوں نے چیزوں کو لازم قرار دے دیا تھا، کسی کو حرام قرار دے دیا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارا منصب نہیں ہے کہ تم کسی چیز کو حرام قرار دے دو یا کسی کو فرض قرار دے دو۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ یہ جو تم جانور اپنے طور پر مقرر کر لیتے ہو کہ ایک اونٹنی اگر 5 بچے جلتی تو اب اس کو چھوڑ دیتے، بھائی اب اس پہ وزن ڈالنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ حرام ہے، اب اگر کوئی کہہ رہا حرام تو وہ یعنی اپنے طور پر وہ کام کر رہا ہے جو اللہ رسول کا کام، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ہاں کافر اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا باندھتے ہیں، یعنی گھڑ کے اپنے پاس سے گھڑ کے اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ تو اب یعنی جو بھی کام ہوگا، نیا کام ہوگا، اس کو قرآن و حدیث پر پیش کیا جائے گا۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا تو وہ ناجائز ہوگا، اور اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا تو وہ جائز ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام کیا، فَلَهُ أَجْرُهُ، تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، اور پھر اس کے بعد جو بھی اس کے مطابق عمل کرتا جائے گا، عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے وہ سب سے پہلے کام کیا اچھا کام، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو کوئی من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جو برا کام کوئی کرتا ہے تو اس کو اس کا گناہ بھی ملے گا، لیکن اس کے بعد اس کو دیکھ کر جو وہ برا کام کرتے رہیں گے ان کو بھی گناہ ہوگا، لیکن وہ جس نے آغاز کیا تھا اس کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا، اس نے وہ کام شروع کیا۔ یہ ہے کہ اچھا کام، سنتاً من سن فی الاسلام سنتاً حسنتاً، اچھا کام شروع کیا، یعنی پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن ہے اچھا، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اللہ رسول کے مزاج کے مطابق ہے، دین کی اس میں بہتری ہے اور فائدہ ہے، تو وہ جائز ہے، ثواب کا کام ہے، اور جو بھی اس کے مطابق پھر کرتا رہے گا اس کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور اگر کوئی ایسا کام کیا جو اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اور اللہ رسول کے احکام کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو پھر وہ گناہ ہے، اور بعد میں بھی جو کرتے رہیں گے اس کو دیکھ کر ان کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہوتا رہے گا۔ تو ہر کام کو اللہ رسول کے فرمان پر، قرآن و سنت پہ پیش کیا جائے گا، تب دیکھا جائے گا کہ وہ کام یعنی اچھا ہے یا برا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔